اس لیے آج یہ منظم سازش کی جا رہی ہے ہمیں اکابر سے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ اکابر اس بات میں رافضیوں کے دھوکے میں آ گئے, رافضین کو بیلا پسلا گئے, تو جو دین باقی ہمارے سامنے نقل کیا اس میں کیا اعتماد رہے گا؟ اس پہ اعتماد رہے گا؟ جیسے یہاں دھوکے میں آگے تو وہاں پر بھی تو دھوکے میں آگے ہوں گے. اور آج ان میں پیش حویلیہ کا پروفیسر طاہر علی ہاشمی, جس نے یہ پوری کتاب, میرے سامنے کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, یہ پوری کتاب امام عبدالرزاق رحمہ اللہ, امام بخاری سے لے کر حضرت امام اوقاڑوی رحمہ اللہ, تمام اکابر کو آپ سمجھیں گے شاید یہ کتاب اس نے لکھی ہے کہ ان اکابر نے صحابہ کا بڑا دفاع کیا, ان اکابر نے صحابہ کی ناموس کا بڑا دفاع کیا. اس پوری کتاب اس پہ لکھی ہے کہ امام بخاری سے لے کر امام اوقاڑوی تک, چاہے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہو, چاہے امام گنگوئی رحمہ اللہ ہو, چاہے امام اہل سنت عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ ہو, چاہے امام نانوتوی ہو, چاہے مفتی کے فیض اللہ دہلوی صاحب ہو, یہ سارے کے سارے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گستاخ تھے. ان سب نے امیر معاویہ کی گستاخی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا جاتے جی تشیع کے خلاف بڑا کام کیا, تشیع کو ہتھیار مہیا کیا, آپ کا قانون پاس ہو گیا, تحفظ صحابہ و اہل بیت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کل کو آپ کیس کرے کہ روافض نے صحابہ کی گستاخی کیے, امیر معاویہ کی گستاخی کیے, اور رافضی کل کو یہ کتاب اٹھا کر لے کر آ جائے کہ اگر میں نے گستاخی کی تو گستاخی تو تیرے بڑوں نے بھی کیے, خود تم لوگوں نے کتابیں لکھی ہے, مجھے بتاؤ اس نے روافض کے ہاتھ مضبوط کیے یا اہل سنت کے ہاتھ مضبوط کیے؟ مولانا سلیمہ خان صاحب رحمہ اللہ, محدث اعظم پاکستان, کون کون انہیں جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے, مجھے ان سے شرف تلمذ بھی حاصل ہے, سند حدیث میرے پاس کی موجود ہے, ان کا نورانی چہرہ آج بھی میرے سامنے گھومتا ہے. 25 سال بخاری کا درس دیتے رہے, 25 سال, اور یہ اپنی اس کتاب کے اندر امیر مروان بن حکم, اس کتاب کے اندر اس سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جو 25 سال تک بخاری کا درس دیتے رہے, وفاق کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کے علم میں بھی لانا چاہتا ہوں. وہ سلیمہ خان صاحب رحمہ اللہ چاہے پاکستان ہو, چاہے ہندوستان ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے شرق ہو, چاہے غرب ہو, کوئی مولوی آج ایسا موجود نہیں ہوگا جس کی سند پر حضرت مولانا سلیمہ خان صاحب رحمہ اللہ کی دستخط موجود نہ ہو. یہ وہ شخص تھا جس نے کئیوں کو عزت کا راستہ دکھایا, کئیوں کو عفت کا راستہ دکھایا, کئیوں کو 5 وقت کا نمازی بنایا, کئیوں کو تہجد گزار بنایا, کئیوں کو عالم بنایا, محدث بنایا. آج اس کے شاگرد کوئی شیخ الحدیث بنا بیٹھا ہے, کوئی مدرس بنا بیٹھا ہے, کوئی مصنف بنا بیٹھا ہے, کوئی فقیہ بنا بیٹھا ہے. آج اس کے تربیت یافتہ لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے, لیکن اس شیخ سلیمہ خان صاحب کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس نے صحابہ کی توہین کی اور 1000 پاک باز صحابہ اور تابعیات پر زنا کی تہمت لگائی, لہذا اس پر حد قذف جاری ہونی چاہیے. برداشت کرے گا؟ آج ہمیں کہا جا رہا ہے ہاتھ کھولا رکھو. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, مسجد ہے, میں بے غیرت بیٹا نہیں, میں غیرت مند بیٹا ہوں. میرے اساتذہ نے میری تربیت غیرت کے ساتھ کی ہے, میری رگوں میں غیرت کا خون دوڑ رہا ہے. میں اپنے اکابر کے ساتھ بے وفائی, آج اگر میرا باپ سفید ریش ہو, اس نے کوئی بڑا کارنامہ نہ کیا ہو, لیکن داڑھی سفید ہو گئی, 5 وقت کا نمازی ہے, جوانی عزت اور عفت کے ساتھ گزاری ہے, لیکن بڑھاپے کے اندر وہ 5 وقت کا نمازی ہے, محلے کا بدماش کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بدکار پر 80 کوڑے جاری ہونے چاہیے. مجھے بتاؤ, چاہے میرا باپ ہو چاہے آپ کا باپ ہو, کیا آپ اپنے باپ کے لیے برداشت کریں گے؟ اور اگر آج ہمارا باپ جس کا کوئی شاگرد شیخ الحدیث نہیں ہے, جس کا کوئی شاگرد مفتی نہیں ہے, وہ صرف 5 وقت کا نمازی ہے, اگر آج اس پر کوئی 80 کوڑوں کی سزا جاری کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, ہم اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں. یہ وہ سلیمہ خان صاحب رحمہ اللہ تھا جنہوں نے ہزاروں کو 5 وقت کا نمازی بنایا, جس نے لاکھوں کو تہجد گزار بنایا, جس نے لاکھوں کو قرآن کی تعلیم دی, ہزاروں کو حدیث کی تعلیم دی, ہزاروں کو مفتی بنایا, ہزاروں کو فقیہ بنایا, جس کے ہاتھوں پر کئی لوگ اسلام سے
शरफ हुए, जिसके हाथ पर कई लोगों ने बदकारियों से तौबा की, जिसके हाथ पर कई लोगों ने बदआमालियों से तौबा की, उसका नूरानी चेहरा आज भी मेरे सामने दमकता और चमकता हुआ नजर आता है। ये बदबख्त कहता है अगर एक पाकबाज औरत पर जिना की तोहमत लगाओ तो 80 करोड़ की सजा है। इस सलीमुल्लाह खान ने 1000 पाकबाज औरतों पर जिना की तोहमत लगाई, लिहाजा इसकी पीठ पर 80,000 दुड़े जारी किए जाएंगे, इसकी पीठ पर 80,000 कोड़े लगाए जाएंगे। वो पाक पीठ जो कुरान के उलूम को लिए फिरती थी, वो पाक पीठ जो हदीस के उलूम को लिए फिरती थी, जिससे सारी जिंदगी अपने कंधों पर कुरान और हदीस का बोझ उठाए रखा और इसी बोझ के साथ कब्र में जाके चला गया। आज कर कहता है उसकी नरम और नाजुक, उसकी पाक कमर पर 80,000 कोड़े लगाए जाए। ये बेगैरती अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो बर्दाश्त कर लो। खुदा की कसम हमसे ना कल बर्दाश्त हुआ, ना आज बर्दाश्त हुआ और ना आइंदा बर्दाश्त होगा। हम डंके की चोट पर इसको नंगा करेंगे। हम डंके की चोट पर देवबंदियत के चोर दरवाजे से आकर अगर कोई कहे कि मैं देवबंदी और मुझे देवबंदी माने, नहीं, देवबंदी वो है जो मेरे अकाबिर को माने, देवबंदी वो है जो मेरा अकाबिर की जूतियां सीधी करे, देवबंदी वो है जो मेरा अकाबिर की जूतियों को अपने सर का ताज माने। मैं उसे देवबंदी मानता हूं जो मेरे अकाबिर के सर पे पड़ जाए, जिसके हाथ मेरे अकाबिर की पगड़ी तक पहुंच जाए, जिसके हाथ मेरे बुजुर्गों के गिरबान तक पहुंच जाए। मैं उन हाथों को तोड़ने का रवादार तो हूं, उसे देवबंदी मानने का रवादार नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बाज लोग हमारे, मैं सबको नहीं कहता, ये सारी जमातें, चाहे वो जिहाद के मैदान में मेरी जमात है, चाहे तदरीस के मैदान में मेरी जमात है, चाहे तसनीफ के मैदान में मेरी जमात है, जैसे ये उंगलियां 5 है, कोई छोटी कोई बड़ी हो सकती है, ये सब मेरे मसलक के शोबे हैं, ये सब मेरी जमात है। हाँ, आपका जहन जहां जाते है जाएं, लेकिन किसी को बुरा भला ना कहे। अहले सुन्नत वल जमात भी मेरी जमात है, सिपाही सहाबा भी मेरी जमात है, उस सिपाही सहाबा के कायदीन भी हुसैनी हैं, कराची की सारी लीडरशिप मेरे साथ है, सब के सब हुसैनी है। हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमान की तारीखी दस्तावेज अगर तुमने पढ़ी है, उसके शुरू में लिखा है, शियों के एतराज में जवाब दिया है, लोगों न तो मेरा कोई कारकुन यजीद से मोहब्बत करने वाला है, न मैं यजीद से मोहब्बत करने वाला हूं। इसने उस ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद को भी माफ न किया, उस मौलाना आजम तारिक शहीद को भी माफ न किया, उस ज़ियाउल कासमी को भी माफ न किया। आज बाद लोगों को ये धोखा पड़ गया है कि शायद जो है, शायद ये सहाबा का बहुत बड़ा नाम लेने वाला है। इसने अपनी किताब के अंदर, मेरे पास सफा नंबर 52-53 है, वक्त कम है, इस किताब के अंदर हज़रत मौलाना आजम तारिक शहीद, मौलाना जो हकीकी जर्नेल आले सुन्नत है, आज जाली पोस्टें चलती है कि जी जर्नेल आले सुन्नत फलां थे, इसने आपके जर्नेल को भी माफ नहीं किया। मौलाना आजम तारिक शहीद के बारे में लिखा है कि उसके मुंह में शियों की जुबान थी, वो शियों की जुबान बोलता था। मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद के बारे में लिखा है, वो शियों से मुतासिर हो गया था। और अब मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह के बारे में लिखते हैं, वो जब बयान करता था तो ऐसा लगता था जैसे किसी इमाम बाड़े का जाकिर हो। माशाअल्लाह। तो मैं बताओ कौन कौन आजम तारिक शहीद से मोहब्बत करने वाला है, कौन कौन ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद से मोहब्बत करने वाला है? तुम बताओ। अगर आज तुम्हारे बाप को कोई शिया कह दे, तुम्हारे बाप को कोई राफजी कह दे, तुम्हारे बाप को कोई सहाबा का गुस्ताख कह दे, तुम बर्दाश्त करोगे? तुम बर्दाश्त करोगे? ये मौलाना आजम तारिक शहीद को गुस्ताखे सहाबा कह रहा है, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद, और जिन्होंने अपने सीनों पर बम के टुकड़े खाए, जिन्होंने अपनी सीनों पर गोलियां खाई, वो आजम तारिक शहीद जिसने अपने सीने पर 3 जख्म सहे, वो ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह जिसने अपने सीने को छन्नी तो कर दिया,
لیکن گستاخان صحابہ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ ہوا، جس نے ساری زندگی صحابہ کے گن گائے، جس نے ساری زندگی صحابہ کی ناموس کے گن گائے، جس نے ساری زندگی اہل بیت کے گن گائے، جس نے ساری زندگی ناموس صحابہ کا ذکر کیا، اسے تو صحابہ کا مسئلہ سمجھ نہ آیا، اسے تو رافضیت کا مسئلہ سمجھ نہ آیا، اور آج کا یہ لونڈے اور پروفیسر کھڑے ہو کر ہمیں صحابہ کا مسئلہ سمجھاتے، ہمیں بتاتے کون سا، اور پھر بدبختی کی انتہا دیکھے، پھر بدبختی کی انتہا دیکھے۔ وہ کہتے نا ہماری زبان میں، اس حمام میں سب ننگے، وہ لوٹا چلا لوٹا، اس کو وہ جس میں آٹا چھنی، تو لوٹا چھنی کو تانا دے رہا تجھ میں سوراخ ہے، اور چھنی میں آپ 100-200 سوراخ ہے۔ اس پوری امت کو معذرت چاہتا ہوں، کوئی الفاظ سخت ہو، یہ میری زبان سے بے اختیار نکل رہے، عقیدت ہے، میں جو کچھ اس نے لکھا اگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو زندہ ملا آپ سے جوتے مارنے لگ جائے، یہ تو ہماری پھر بھی شرافت ہے۔ اتنا کچھ سینے کے بعد، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ہم صرف دلیل کے میدان میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضرت سختی ہو گئی ہے، حضرت شدت ہو گئی، گزارا کرے، مجھ سے پوچھو نا اس نے کیا کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ساری دنیا کو گستاخ بنانے کے بعد اس کتاب کے اندر لکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی خلافت پر قبضہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی کی خلافت باغیوں نے قائم کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلح پر قاتلان عثمان نے قبضہ کر لیا تھا، اور صحابہ قاتلان عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے امیر معاویہ مظلوم تھے، وہ ظلم کے خلاف نکلے تھے۔ مجھے بتاؤ اگر معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ظلم کے خلاف نکلے تھے تو مد مقابل میں تو علی کھڑا تھا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی ظالم تھے؟ کیا انہوں نے ظلم کیا؟ یہ بے ایمان کہتے کہ وہ ظالموں کے خلاف لکھے۔ علی کے بارے میں لکھتا ہے جب علی قاتلان عثمان سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے تو حکومت قائم کیوں کی، حکومت چھوڑ دیتے۔ حضرت علی کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ امیر معاویہ پر تو سختی کرتے تھے لیکن قاتلان عثمان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے۔ معاذ اللہ، یہ تہمت ہے جو یہ چند میں نے آپ کے سامنے جو اس صحابہ پر لگائی، لہٰذا آپ کان کھول کر سن لیں، ہم نہ سوائی ہیں، ہم نہ ناسبی ہے، نہ ہمارا سوائیت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہمارا ناسبیت سے کوئی لینا دینا ہے، ہم سچے سچے اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون ہیں؟ ہم سچے و سچے اہل سنت والجماعت ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ ہم صحابہ کی معمولی گستاخی کرنے کو بھی کفر سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کی معمولی توہین کرنے کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ میرے اکابر نے اپنی کتابوں میں واضح کر کے لکھا ہوا ہے، اے بدبختو تم ہمیں کہتے ہو جن جن کو اس امیر معاویہ کا گستاخ لکھا ہے، اور سب نے اپنی کتابوں میں دو ٹھوک الفاظ میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنا موقف لکھا ہے کہ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا تو افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے آگے سے جواب دیا اللہ کے بندے تو میرا مقابلہ امیر معاویہ سے کرتا ہے، کچھ خدا کا خوف کر، خدا کی قسم امیر معاویہ تو وہ شخصیت ہے حضور علیہ السلام کی میت میں جہاد کے میدان میں نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو عیر لگائی، وہ گھوڑا دوڑنے لگا، اس گھوڑے کے دوڑنے سے اس کے ٹاپوں کے نیچے سے دھول نکلی، وہ دھول اس گھوڑے کی ناک میں چلی گئی، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی ناک میں گئی بھی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، امیر معاویہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تکبیر، صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، دلکار صحابہ، شہدائے نموس صحابہ، شہدائے نموس صحابہ، عقیدہ حیات النبی، تاجدار ختم نبوت، دیکھیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ میں بس آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل، ہم حسینی ہیں، یزید سے کوئی تعلق ہمارا، اور اتنی بات کہتا ہوں اگر زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لے، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہر آنے جانے والا او یزید دا پیو آ گیا، او یزید دا ابا آ گیا، اگر اتنا ہی وہ اچھا آدمی ہے۔ یہ ہماری کتاب ہے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب قاسمی رحمہ اللہ،
دیوبند کے محتمم ہمارے مسلمہ ترجمان، اس کے اوپر مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کی تقریر ہے، اس میں وہ واضح کر کے لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہی پوری جماعت دیوبند کا موقف ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب اس کو شائع کر رہے ہیں، پوری جماعت دیوبند کا موقف اسے کہا جا رہا ہے، اور آج تک دارالعلوم دیوبند نے اس کے خلاف کوئی فتویٰ جاری معلوم ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا وہی دیوبند کا موقف ہے، وہی دیوبند کا موقف ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی نے کچھ لکھا، کسے باشد، وہ کتنا بڑا آدمی ہو، اس کی بزرگی اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن اگر اس کے خلاف اس نے کچھ لکھا ہو تو وہ دیوبند کا، وہ اپنی ذاتی سوچ پیش کر سکتا ہے، ذاتی نظریہ پیش کر سکتا ہے، لیکن دیوبند کا موقف، اور دیوبند کا موقف اس شہید کربلا اور یزید کے اندر حضرت طیب قاسمی صاحب رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ ہماری تمام جماعت دیوبند کا یہی اتفاقی اور متفق علیہ موقف ہے۔ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں، ہم یزید کو گناہگار سمجھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں، ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا پلڑا امام حسین کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا نظریہ بھی ہم دنیا میں بھی امام حسین کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی امام حسین کے ساتھ ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین، اس کے آخر کے اندر اس کے شاگرد کے سوالات ہیں اور آپ نے اس کے جوابات دیے۔ میں آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے یزید کی محبت اس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو مبتدع اور فاسق الاعتقاد، جو بدعتی ہو یا اس کے عقیدے میں فساد ہو، کسی صحیح العقیدہ شخص کے دل میں یزید کی محبت، اور انشاءاللہ یہی نظریہ ہمارا ہے اور یہی نظریہ ہمارے اکابر کا ہے، اور ہم اپنے اکابر کے ساتھ ہیں، اسی نظریے پر ہے۔ ہمارے اکابر کے جو نظریے تھے ہم اس نظریوں کے ساتھ ہیں، اس پر قائم و دائم ہیں، انہی نظریات کے ساتھ مرنے کو اپنے افتخار سمجھتے ہیں، اور انہی نظریات کے ساتھ کل اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ ایسے کہ نہیں ہے، ہمیں حق الیقین ہے، ہمیں حق الیقین ہے۔ دنیا ادھر کوئی آ کر کے مولوی صاحب پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے، سورج بے نور ہو چکا ہے، آسمان پھٹ کے زمین ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، اس بات پر تو یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے تیرے اکابر گمراہ تھے، تیرے اکابر سیدھے راستے پر نہ تھے، تیرے اکابر قرآن و سنت کے خلاف تھے، اللہ کی قسم اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے اکابر قرآن و سنت کے صحیح ترجمان اس دیار میں تھے، اسی لیے ہم نے ان کے مسلک اور نظریات کو اختیار کیا اور انشاءاللہ اسی پر مرنے کو افتخار سمجھیں گے۔ ایسا یہ کہ یار انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کریں، انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے موقع مزاج مسلک کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت جی تشریف لا چکے ہیں، میں معذرت بھی چاہتا ہوں اور مزید آگے انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات سے آپ کو مستفید کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔